شاہد بھائی، ایک سوال ہے، محرم کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ یعنی لفظ حرام کا اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسان بھائی، یہ لفظ حرام حلال کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عزت و حرمت ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ میں مسجد ہے، اس کا نام مسجد حرام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عزت و حرمت والی مسجد۔ اسی طرح محرم کا مہینہ بھی عزت و حرمت والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ شاہد بھائی، کیا یہ بات درست ہے کہ جن کے مقام بڑے ہوتے ہیں ان کے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ جی حسان بھائی، ایسا ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ راہ خدا میں ستایا گیا ہوں۔ جی شاہد بھائی، ایک اور سوال ہے، میں آپ سے کرتا چلوں۔ بعض لوگ محرم میں سفر کرنے سے منع کرتے ہیں، کیا محرم میں سفر کر سکتے ہیں؟ حسان بھائی، اگر منع کرنے والے کو محرم کے مہینے میں مدینہ پاک کا ٹکٹ دے دیا جائے، کیا وہ منع کرے گا؟ یقیناً منع نہیں کرے گا، حالانکہ سفر تو وہ بھی ہے۔ تو شریعت میں کوئی بھی ایسا وقت اور ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں سفر کرنا منع ہو، جب چاہیں سفر کر سکتے ہیں۔ شاہد بھائی، ایک اور سوال ہے، بہت مشہور معروف ہے کہ کیا محرم کی 10 تاریخ کو قیامت قائم ہوگی؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی حسان بھائی، قیامت محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جی، کیا محرم کے مہینے میں سرما لگا سکتے ہیں؟ جی حسن بھائی، محرم کے مہینے میں بالکل سرما لگا سکتے ہیں۔ حالانکہ سرمے کی تو یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں سرما لگائے اور اس کا اثر حلق تک پہنچ گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور سوال ہے شاہد بھائی، کیا محرم میں بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک درست ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جی حسن بھائی، محرم کے مہینے میں بال اور ناخن وغیرہ بالکل کاٹ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شاہد بھائی، محرم میں مچھلی کھانا اور نیا کپڑا پہننے کو معیوب سمجھنا کیسا ہے؟ حسان بھائی، اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں نئے کپڑے پہننے کو اور مچھلی کھانے کو معیوب سمجھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ کیا 10 محرم کے بعد اور پہلے فاتح کی جا سکتی ہے؟ حسان بھائی، سال کے جس مہینے میں جس وقت چاہے فاتحہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، ایک اور سوال ہے شاہد بھائی، یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ حسان بھائی، اگر کوئی شخص ایک محرم الحرام کو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود لکھے یا دوسروں سے لکھوا کر اپنے پاس پلاسٹک کروا کر رکھ لے تو انشاءاللہ عز و جل پوری زندگی وہ اور اس کے گھر والے بلا اور مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ شاہد بھائی، ایک اور سوال ہے، یوم عاشورہ میں پانی کی سبیل لگانا اور کھانا کھلانا کیسا ہے؟ حسان بھائی، یوم عاشورہ میں پانی کی سبیل لگانا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، جبکہ یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو تو یہ مستحب اور قار ثواب ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو تم پانی کی کثرت کرو، یعنی لوگوں کو کثرت کے ساتھ پانی پلاؤ، تو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دے گا جس طرح تیز آندھی میں پیڑ کے پتے۔ بھائی، ایک اور سوال ہے، محرم میں مرثیہ پڑھنا کیسا ہے؟ حسان بھائی، محفل میلاد میں ایسے واقعات پیش کیے جائیں جو اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء دین کی کتابوں میں موجود ہوں۔ اسی طرح معتبر علماء دین کی لکھی ہوئی مناقب اہل بیت پڑھنا بالکل جائز اور ثواب کا باعث ہے۔ علامہ شارح بخاری فرماتے ہیں، محفل میں صحیح روایات پیش کرنا اور مناقب اہل بیت پڑھنا یہ لوگوں کے لیے عبرت اور باعث خیر و برکت ہے، اور لوگ اس سے امام حسین کا فیضان بھی پاتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماتم کرنا اور مرثیہ پڑھنا یہ ناجائز اور شیعوں کا طریقہ ہے۔ ایک اور سوال ہے شاہد بھائی، کربلا میں حضرت قاسم اور بنت حسین کی شادی اور مہندی کا واقعہ جو ہے پڑھا اور سنا جاتا ہے، کیا یہ واقعہ ثابت ہے کہیں سے؟ حسان بھائی، امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، تعزیہ اور شب عاشورہ میں روشنی کرنا اور مہندی یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم اور حضرت امام حسین کی صاحبزادی کی شادی کا واقعہ یہ کہیں ثابت نہیں، یہ کسی نے گڑھا ہوا ہے۔ تو ہم کو ان واقعات سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ مجالس میلاد شریف میں شہادت نامہ پڑھنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے آپ۔ حسان بھائی، ذکر شہادت نامہ جب کوئی روایت باطلہ اور موضوعہ سے پاک ہو تو یہ بلا شبہ جائز اور ثواب کا باعث ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں شہادت نامہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، یعنی شہادت نامہ اشعار کے ذریعے ہو یا بیانات کے ذریعے ہو، جو شہادت نامہ آج کل لوگوں میں رائج ہے تو وہ روایت باطلہ اور موضوعات سے بھرے پڑے ہیں، تو ایسے شہادت نامہ کا پڑھنا جو روایت باطلہ پر مبنی ہو، ایسے شہادت نامہ کا پڑھنا جو روایت موضوعہ پر مبنی ہو، تو یہ مطلقاً حرام ہے۔ جی حضرت، ایک اور سوال ہے، امام حسین کے نام پر بچوں کو فقیر بنانا کیسا ہے؟ حسن بھائی، آج کل کچھ لوگ اپنے بچوں کو فقیر بناتے ہیں اور اس کے گلے میں جھولی ڈال کر اس سے بھیک منگواتے ہیں، تو یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں بلا ضرورت و مجبوری مانگنا یہ حرام اور ایسوں کو دینا بھی حرام ہے۔ جی ایک اور سوال ہے حضرت، محرم میں کالے، ہرے اور سرخ کپڑے پہننا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک 3 رنگوں کا استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1 کالا رنگ، نمبر 2 سبز رنگ، نمبر 3 سرخ رنگ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان 3 رنگوں کا استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ان 3 رنگوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ ایک بہت اہم سوال ہے، وہ بھی آپ سے میں کرتا چلوں حضرت، بہت ہی مشہور سوال ہے حضرت، تعزیت داری کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ حسن بھائی، تعزیت داری کی اصل امام حسین کے روضے کی نقل بنا کر کسی جگہ پر بنسبت تبرک رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دور حاضر میں نقل محفوظ نہ رہی، لوگوں نے جو ہے عجیب طرح سے تعزیہ بنانا شروع کر دیے۔ کوئی تو تعزیہ میں براق کی تصویریں بناتا ہے اور بے ہدہ نقش و نگار کرتا ہے، پھر ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاتا ہے، کبھی کبھار اس مقابلے میں لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر تعزیہ کے سامنے ماتم کرنا، اس کے ارد گرد طواف کرنا، پھر اس کے سامنے کھانا رکھ کر کے فاتحہ پڑھنا، مرادیں مانگنا، اگربتیاں جلانا، شب عاشورہ میں میلہ لگانا، پھر مرد و عورت کا اس میں گھومنا، پھر ڈھول تماشے کے ساتھ ان تعزیہ کو مصنوعی کربلا میں دفن کر دینا، تو اس طریقے پر تعزیہ داری کرنا بدعت اور قطعاً حرام ہے۔ اور مزید معلومات کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ اعالی الافادہ فی تعزیت الہندی و بیان شہداء کا مطالعہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سوالات کے جواب دیے، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ۔